بسم الله الرحمن الرحيم. لالا یار نہیں بند کر لالا جی بس لاؤ جنہوں نے واپس کر دیں. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحاب الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اصل میں آج میں نے ایک حدیث پاک کو آپ تک پہنچانا ہے جو اسی ضمن میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے. ہمارا عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسلام میں جان نہیں. ہماری کمزوریاں ہیں اپنی جگہ پر. اسلام ایک طاقتور دین ہے، ہر دور میں تر و تازہ، ہر علاقے کے لیے قابل عمل اور ہر مخلوق کے لیے قابل عمل ہے. جب ہم اپنا دامن دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا دامن تو مختصر ہوگا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی مختصر ہے. اسلام مختصر نہیں ہے. تو اسی ضمن میں ایک حدیث پاک کی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے. ایک حدیث پاک ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آج کل بھی پڑھائی جاتی ہے،
اور وہ حدیث ہے ان الدین نصیحہ، ان الدین نصیحہ۔ دین خیر خائی کا نام ہے، یہ بچپن میں سب کو یاد ہوگی یہ حدیث۔ آج بتانا یہ ہے کہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن معنوں میں استعمال کیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دین خیر خائی کا نام ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن معنوں میں استعمال کیا ہے، یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں دیا جلایا تھا۔ کیچڑ ہوئی، بارش ہوئی، کئی صحابی بوڑھے بھیگ گئے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میں کیا کروں کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ لوگوں کو سہولت ہو مسجد میں، جہاں آئیں تو روشنی ہو مسجد میں۔ تو انہوں نے زیتون کا تیل دیے میں ڈال کے روئی کا بنا کر کے، جو پرانے زمانے میں دیے ہوتے تھے وہ بنا کے 3-4 انہوں نے مختلف جگہ پر رکھی تو روشنی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کو بڑی سہولت ہوئی۔ سرکار دو عالم تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے دیکھا تو مسجد روشن تھی۔ تو سرکار نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ اب وہ تمیم داری جو تھے وہ گھبرا گئے، ان کو کوئی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی۔ پھر آپ نے پوچھا تو پھر حضرت تمیم داری کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اس لیے کیا تھا، ایک صحابی گر گئے تھے، کیچڑ میں بھیگ گئے تھے، تو میں نے کہا روشنی ہوگی تو بچاؤ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح تو نے آج اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے گا۔ تو یہ وہ تمیم داری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حدیث کا جو شروع ہوتا ہے وہ تمیم داری سے ہے۔ عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین نصیحہ، ان الدین نصیحہ، ان الدین نصیحہ۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ دین خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے کی قالوا لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خائی؟ یہ جو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ہے قالوا لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر خائی؟ فرمایا قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، رسول کے لیے، اور امام امیر کے لیے، اور عام مسلمان کے لیے۔ تو 5 چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حالانکہ کتنی مختصر حدیث ہے، لیکن جو خود سرکار نے اس کی تشریح فرمائی ہے وہ عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ پہلی بات جو سرکار نے فرمائی کہ قال للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت ہے۔ کس چیز کی؟ کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کی صفات اس کی شایان شان کے مطابق مانا جائے، کہ جس طرح
ہم مثال نہیں دے سکتے، میری مثال ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، اللہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثال ہے، کہ جیسا اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کے صفت کی بھی کوئی مثال نہیں۔ دیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کی ذات اور صفات کو بے مثال مانا جائے۔ پھر فرمایا کہ اس سے پاکیزہ محبت کی جائے، پاکیزہ محبت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں کوئی دوئی نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو، یعنی جو مقام اللہ کا ہے وہ کسی اور کو عطا نہ کرے۔ دوسرے معنوں میں، آسان لفظوں میں، سرکار نے فرمایا کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ تو جب مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو کبھی ہم کوئی پیر صاحب بٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی مفتی صاحب بٹھا لیتے ہیں، کبھی کوئی لیڈر بٹھا لیتے ہیں، بات سمجھے نا، کبھی کوئی ملک بٹھا لیتے ہیں، تو ہمارے دلوں پہ قبضہ اللہ کی بجائے غیروں کا ہے۔ اور اللہ کے پاک رب نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ پاکیزہ محبت کر کہ اس کی جگہ پر کسی کو بٹھا، جتنا مرضی کو بڑا کیوں نہ ہو، پیر ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، لیڈر ہو، ملک ہو، کچھ بھی نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت ہے۔ الدین و نصیحت کی تشریح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے دور رہا جائے۔ اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، لیکن چونکہ وہ پھر لمبا کام ہو جاتا ہے، آیت پڑھ جائے تو معنی یہ ہے اللہ ناراض ہوتا ہے کہ جب اس کی نافرمانی کی جائے۔ حکم یہ ہے کہ شراب نہ پی، ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ حکم ہے خنزیر کا گوشت نہ کھا، ہم کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لیتے ہیں۔ حکم ہے جوا نہ کھیل، ہم کہتے جی وہ تو ہم نے ویسے ہی جی گئے تھے موج میں لے کے لیے، اور وہاں جا کے پاسے پھینکتے رہے، چھلے پھینکتے رہے، یہ جوا۔ حکم ربی یہ ہے کہ لاٹری مت کھیلو، میسر، ازلام، یہ سارے لفظ لکھے ہوئے سارے قرآن کریم میں، یہ وہ کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ان کاموں سے پرہیز کیا جائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یعنی اس کی ناراضگی کو نہ لیا جائے بلکہ ناراضگی کو دور کرنے والے کام کیے جائیں جس سے خوش ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت ہے جو نبی کریم، بڑا لمبا مضمون ہے تو میں تو مختصر کرتا چلتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ والی کتاب ہی، اور کتاب کے لیے نصیحت۔ ویسے تو ساری کتابیں جتنی بھی اللہ نازل فرمائے ہیں، صحیفے نازل فرمائے ہیں، کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 کتابیں، باقی صحائف ہیں جو انبیاء پر مختلف اوقات میں نازل ہوئے۔ اور ان میں اب ہمارے پاس جو ہے وہ دائمی کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے۔ تو کتاب کی نصیحت یہ ہے کہ کتاب کو پڑھنا شروع کر دے۔ ہم میں سے اکثریت میں کہتا ہوں، چونکہ میں جب کبھی اتفاق ہوتا ہے قرآن خوانی میں جانے کا تو اکثر لوگ تسبیح مانگتے ہیں،
یہ تسبیح دے دو. کیوں بھائی؟ سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو. اور اسی لمحے آپ کو دین کی بات شروع کر دو تو سب سے پہلے وہی بندہ بولے گا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو اللہ پاک کی کتاب کے لیے نصیحت یہ ہے، اے مسلمان، بحیثیت مسلمان کے سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھ. اور قرآن کی تو بڑی شان ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا سیکھ. کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کے اندر کیا لکھا ہے اللہ نے؟ کیا پیغامات ہیں اس کے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کر. اور تیسری کیا ہے؟ پھر اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر. پہلے پڑھنا اور صحیح پڑھنا. ہاں، کسی قاری صاحب سے پڑھنا جب بھی پڑھنا ہو. قرآن پاک صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے. لفظ آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آپ کو یاد ہو گئی ہوگی. عربی زبان میں ایک لفظ ہے طلاق. طلاق، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ دو نقطے والی تے سے ہو نا طلاق، تو اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا. دو نقطے والی تے سے ہو طلاق. ہم تو فرق نہیں کرتے طلاق کون سا کہا ہے. تو تے سے طلاق اور تو سے طلاق، وہ بھی طلاق ہے، یہ بھی طلاق ہے. تے سے طلاق ہو تو معنی ہے ملاقات کرنا، اور تو سے طلاق ہو تو معنی ہے چھوڑ دینا. حالانکہ لفظ تو ایک ہی ہے، ساؤنڈ بھی ایک ہی ہے، لیکن جب آپ قرآن صحیح نہیں پڑھو گے تو ترجمہ صحیح نہیں کرو گے. اسی طرح اکثر میں لفظ بتاتا رہتا ہوں، یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے. ہم لوگ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ پیش کو زبر پڑھتے ہیں. فیصلہ کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں، ہم مرید نہیں کہتے، مرید کہتے ہیں. جی میں فلاں آدمی کا مرید ہوں جی. وضو کو وضو کہتے ہیں، وضو نہیں کہتے. ہم بھی کہتے ہیں وضو ہے لفظ. ہم تو پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی. اب مرید کا معنی یہ ہے ماننے والا، مرید کا معنی. اور مرید کا معنی کیا ہے؟ نافرمان. یہ لفظ قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہ فرق کون کرے گا؟ اگر آپ قرآن صحیح نہیں پڑھتے تو ترجمہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کی فریکوینسی غلط ہو گئی، تو آپ کو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ نہ روحانی فائدہ نہ جسمانی فائدہ. تو قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ کتاب کے لیے خیر خواہی ہے. تیسری بات اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ والے رسول ہی، اور رسول کے لیے خیر خواہی کرنا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی کی نبوت کی تصدیق کرنا. نبی کی نبوت کی تصدیق کرنا. اور جب تصدیق ہو جائے تو پھر شک نہ کرنا. یار ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہ. کئی بندے ہمارے، مجھے ایک بندہ ملا اسی ہمارے علاقے کا ہی، میرے ملنے والوں میں سے ہے. ایک دن مجھے کہتا کہ یار مفتی صاحب، یار یہ قادیانی کہیں ٹھیک ہے نہ کہتے ہو؟ میں کہا تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتا یار مجھے ایک قادیانی نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو میں نے کہا پھر ہو گیا؟ کہتا ہوا تو نہیں ہے لیکن شک پڑ گیا مجھے. تو مانا گیا ہے کہ جب تم نے اپنے نبی کی تصدیق کر دی تو اب شک کس بات کا؟ شک نہیں کرنا.
قادیانی غلط ہے تو غلط ہے، اس کی ہر بات غلط ہے. کسی غلط آدمی کی بد دعا دینے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا اس وقت جب آپ کسی درویش مسلمان کی توہین کریں گے. قادیانی جو مرضی کہتے رہیں، کچھ نہیں بڑے فرق پڑے گا آپ کو. تو جب نبی کی نبوت پہ آپ کو یقین ہو جائے تو پھر شک نہیں کرنا، ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی امام ابو حنیفہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ ان کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ حضرت ہمارے علاقے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. حضرت جی آپ کا علاقہ ہے، لوگ اس کے بڑے معتقد ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو چیلنج کریں نا، آپ اس کو بتائیں نا، اس کو یا اس کے پاس چل کر اس کو پوچھیں. تو امام صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ان کا یہ بتاؤ کہ وہ جھوٹا نبی ہے یا سچا نبی ہے؟ وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو کہا جی ہے تو جھوٹا ہی ہے نا. تو سرکار نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، تو مجھے ایک جھوٹے بندے سے جب یہ کہلوائے گا کہ اپنی نبوت کی دلیل دے، یہی تو کفر ہے. تو آپ مجھے اس عمر میں کافر کر کے مارنا چاہتے ہو؟ اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے کے بعد شک نہ کرنا، یہ نصیحت ہے رسول کے لیے. اور پھر کیا فرمایا کہ اس کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، زندہ کیا جائے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے سمجھنے والا. جو بھی نبی کی سنت ہے، ویسے تو ہم سے سنت وہی مانتے جو ہمارے قابو میں آ جائے، دوسری سنت نہیں مانتے ہم. سنت کو زندہ کیا جائے، نبی کی سنت کو. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اچھا سنتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور بہت ساری ہیں، ایک ایک کر کے کوشش کرو، اللہ کرے قابو میں آ جائیں تو اس کو سنتوں کو زندہ کرنا. اور پھر فرمایا کہ اس سے محبت کی جائے اور دل سے محبت کی جائے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. دل میں تعظیم کی جائے، نبی کی توقیر کی جائے. تعظیم و توقیر دل میں. جب تعظیم و توقیر ہوگی تو پھر اللہ فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر تمہارے نعرے مارنے، تمہاری جلیاں مارنی بڑی کارآمد چیز ہے. اللہ اکبر. امام کشیری رحمت اللہ بہت بڑا امام گزرا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک بادشاہ تھا عمر بن لیث، یہ اپنے زمانے کی بات لکھتے ہیں. خراسان کا ایک بادشاہ تھا عمر بن لیث. اس کو کسی درویش نے خواب میں دیکھا تو پوچھا عمر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حساب و کتاب کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ ایک دن جب میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی پر تھا، دائیں بائیں میرے لشکر پھیلا ہوا تھا، میں پہاڑی پر چڑھا تو بجائے اس کے کہ مجھے کوئی لنگ ترانی ہوتی، میں نے کہا کہ یار کیا منظر ہے، یہ کیا خوبصورت میرا لشکر ہے، کاش میں نبی کے زمانے میں ہوتا اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر غیروں کے ساتھ مقابلہ کرتا اور میرا لشکر وہاں کام آتا. خیال تھا، ایک خیال گزرا مجھے. کہتے ہیں کہ وہ جو میرا خیال تھا نا،
اللہ کریم نے اس خیال کو پسند کر لیا اور مجھے جنت عطا کر دی. کچھ نہیں کیا انہوں نے، خیال کیا انہوں نے، تو خیال کے بدلے بھی جنت مل گئی. تو فرماتے ہیں کہ سرکار سے محبت کر. ضروری نہیں کہ تیرے پاس اللہ و لشکر ہو، تیرے پاس مال و دولت ہو، نہیں. سرکار سے محبت کرنے کے ایک صحابی آیا سرکار کے پاس، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے تیاری کر لی ہے؟ کہا یا رسول اللہ تیاری تو بس کی ہے تھوڑی بہت. فرمایا اچھا ایسا کر، تو اس زمین کو سجدوں سے آباد کر اور جنت کی زبان تو میں تجھے دیتا ہوں. اس زمین کو اپنے سجدوں سے آباد کر، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بات گئی آئی ہوگی، کچھ وقت گزرا ہوگا، ایک دن ایک اور صحابی آ گیا، دو صحابی تھا. آج کی صورت قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ تو نے تیاری کر لی ہے؟ کہ یا صورت تیاری اگر تو نمازوں کی بات ہے پڑھتا ہوں، اگر روزوں کی بات ہے رکھتا ہوں، لیکن تیاری والی کوئی بات نہیں. صرف ایک چیز میرے پاس ہے کہ میرا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اس طرح ہے جیسے سمندر میں موجیں ہوتی ہیں، موجوں میں. سرکار نے فرمایا تیری تیاری مکمل ہے، تجھے اللہ جنت ضرور دے گا. حالانکہ سوال تو ایک ہی تھا، چونکہ اس میں کوئی اکڑ تھی، اس میں کوئی اکڑ تھی، تو اس کی اکڑ کو توڑنے کے لیے نبی کریم نے سجدوں کا کہا اس کو، تاکہ جتنی دیر تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے گا تیرے اندر سے تکبر ختم ہوگا. اور اس کی تیاری مکمل تھی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری تیاری کس قسم کی ہے. تو یہ اللہ کے رسول کے لیے نصیحت ہے. اب اگلی بات کیا ہے؟ وَآئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. یہ دین و نصیحت کی بات کر رہا ہوں. دین خیر خائی کا نام ہے. یہ ایک حدیث پاک ہے کہ جو مسلمانوں کے امام ہیں، چونکہ امام کا تصور ہے ہمارے ہاں جسے آپ خلافت کہتے ہیں، ہماری بے وقوفیوں سے جہالتوں سے وہ ختم ہو گئی، لیکن اسلام میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رسول اور امیر اس کی اطاعت کا تمہیں حکم ہے امام کا. اور امام اگر مسلمانوں کا امام آ جائے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ زمانہ جیسا تیسا بھی گزرے گا، گزر جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ امام ہوگا، پوری امت اس کے پیچھے ہوگی. اس امام کا نام امام مہدی ہوگا. یہ آئے گی امت ایک امام کے پیچھے. سرکار نے فرمایا کہ امام کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہر حق بات میں امام کی اطاعت کی جائے. لیکن موجودہ دور کے جو یہ ہمارے امام ہیں یہ اس کے ذمن میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ امام نہیں ہیں جن کی امام نبی پاک نے بات کی ہے. یہ تو ہمارے مقرر کردہ ہیں، جب دل کرے ہم ہٹا دیں، جب دل کرے ہم رکھ لیں. لیکن وہ جو امام مقرر ہوتا ہے نا اس کو ہم نہیں ہٹا سکتے، اس کو موت ہی ہٹاتی ہے. چونکہ امام جو ہوتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کوئی نہیں ہوتی نا. سرکار دو عالم امام تھے تو مسلح پہ فوت ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق امام تھے، مسلح پر فوت ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق مسلح پہ فوت ہوئے ہیں. عثمان غنی کو نکال دیا گیا، لیکن جب شہید ہوئے سجدے میں تھے. مولا علی کہاں شہید ہوئے؟ مسجد میں نماز میں شہید ہوئے. جتنے امام گزرے ہیں آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مسلح پہ فوت ہوتے ہیں. امام کی یہ کس امام کی بات کر رہا ہوں؟ ہماری نہیں، ہم تو تنخواہ دار لوگ ہیں. ہاں جی، تو تنخواہ کے معاملوں تو ایسے ہوتا ہے نا، جب مل گئی تو ٹھیک ہے. وگرنہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یار یہ تنخواہ والا چکر نہ ہوتا نا تو میں ان کو کبھی پوری نماز نہ پڑھاتا ہے. خود میں نے سنا اس سے
ہماری تو حالت یہ ہے، ہم کیا امام کہلائیں گے؟ امام وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر حق بات کی اس کی حمایت کی جائے، اور امام کے خلاف علم اٹھانے والا باغی کہلائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہارے کوئی امام ہو اس کی حق بات کی اطاعت کرو اور اس کے معاملات میں مدد کرو، امر بالمعروف اور نواہی عن المنکر کے لیے اس کی مدد کرو، اور اگر بالفرض محال وہ غفلت کرے تو تب بھی کرو اس کو۔ یہ ہے، باتیں تو بڑی کرتے ہیں نا، یہ آج اخباروں میں بھی لکھتے ہیں، ممبروں پر بھی بیان کرتے ہیں کہ جی وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ فلاں صاحب کھڑے ہو گئے تو پوچھا کرتا کیسے بن گیا تھا تمہارا؟ آج پوچھ کے دیکھو اندر ہو جاؤ گے سیدھا۔ سرکار فاروق اعظم نے جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو خواتین پر پابندی لگا دی کہ یہ مسجد میں نہیں جائیں گی۔ فاروق اعظم نے خلیفہ بننے کے بعد پابندی لگا دی کہ آپ مسجد میں نہیں جائیں گی، شر پھیلتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ فاروق اعظم عدالت میں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نقاب پوش خاتون کھڑی ہو گئی۔ اس سے پوچھا عمر تم بڑے ہو یا نبی پاک بڑے تھے؟ تمہارا حکم بڑا ہے یا نبی پاک کا حکم بڑا تھا؟ سرکار ظاہر ہے سرکار کا حکم سرکار کا حکم ہے۔ تو فرمایا سرکار نے میں خود موجود ہوں ہمیں مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، تم کون ہوتے ہو مسجد میں روکنے والے؟ فاروق اعظم کا سر جھک گیا تھا، اجازت دے دی، اور آج تک ہے مسجد نبی شریف میں آج بھی خواتین آتی ہیں۔ تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جو طرف سے امیر مقرر ہو جائے اس کی اطاعت لازمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدین نصیحہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وائمۃ المسلمین۔ اللہ کرے کہ امامت قائم ہو جائے۔ کبھی کبھی تحریک اٹھتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہمیں پھر ڈرامے دکھا کے سنا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا ڈرامے ایسے دکھاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو قیامتیں ہیں، قسط وار ڈرامے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی جڑ کے بیٹھتی ہیں جیسے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں، نماز قضا ہو جائے تو ہو جائے، ڈرامے کی قسط قضا نہ ہو ان کی۔ تو بتاؤ کہاں کون اس میں غازی پیدا ہوگا؟ جب آپ ہر ٹی وی پہ کوئی موسیقار فوت ہو گیا تو موسیقار کا دن منائیں گے، اس کی خدمات کو سراہیں گے۔ کوئی ایکٹر فوت ہو گیا اس کی خدمات کو سراہیں گے، اس کی شان بیان کریں گے۔ کوئی ایکٹر فوت ہو گئی اس کی شان بیان کریں گے، پرانی اس کی فلمیں دکھائیں گے۔ لیکن یار جب سے اسلام آیا ہے کوئی عالم فوت نہیں ہوا، کوئی اللہ کا ولی نہیں فوت ہوا، کوئی غازی نہیں فوت ہوا۔ کبھی دیکھا ہماری ٹی وی پر کہ آج ہم نے فلاں غازی کی ہم نے مووی بنا کے دکھا دی کہ غازی نے یہ کام کیا تھا، فلاں شہید نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں دکھاتے۔ ایوارڈ کس کو ملتے ہیں؟ ان موسیقاروں کو۔ اچھا موسیقار انڈیا کا بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے پاکستان ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے، اور ہمارے ملک کے جو غازی ہیں ان کا نام نہیں لیتے۔ تو ان حالات میں آپ کیا خیال کرتے ہو خالد بن ولید پیدا ہوگا؟ غازی علم الدین شہید وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، موجودہ زمانے کے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا جو سلسلہ بن رہا ہے نا اسلامک ریپبلک پاکستان کا یا اور اسلامی ملکوں کا، وہ یہ ہے کہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ کوئی غیرت مند پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی پیدا ہو گیا تو اس کو تخریب کار کہہ کر کے اس پہ دہشت گردی کی دفعہ لگا کر اندر کر دیں گے۔ یہ آج کل حالت ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ائمۃ المسلمین، تم اگر کوئی امام امیر دن
جو سکہ بند امیر ہو، کوئی غفلت کرے اٹھ کے سوال کرو، یہ تمہارا حق ہے؟ آج کل تو سچے جھوٹے امیر کے سامنے بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کی تلقین کریں. فاروق اعظم جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون نے روک لیا ان کو. جب خاتون نے روک لیا، آپ رک گئے. اچھا، ساتھ میں صحابی تھے، بڑے جرنیل بھی تھے، تو سب جھکا لیا انہوں نے. تو بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ عمر، تمہیں یاد ہے ایک زمانے میں تمہارا نام عمیر تھا؟ کہا. پھر یاد ہے تم عمر بنے، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اونٹ چلایا کرتے تھے؟ کہا کہ اب تم امیر المومنون ہو نا، تو خدا کا خوف کرو، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، ان کی بھلائی کی بات کرو، ان کی دل جوئی کرو، تاکہ کسی مسلمان کا دل نہ دکھے. دل جوئی کرو. ایک صحابی بول پڑے، ان کا عمر، یہ آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ یہ خاتون کون ہے؟ اور آپ خاموشی سنتے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں میں سنی تھی، جس کی بات اللہ نے آسمانوں میں سنی تھی. تو میں تو اللہ سے بڑا نہیں، میں کیوں نہ سنوں؟ اور وہ کون تھی؟ خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ. خامن بوڑھا ہو گیا، چچزاد بھائی تھا ان کا، اوس بن ثابت. بچے گھر، خامن بوڑھا، لیکن تب وہ چڑچڑا ہو گیا. ہوتا نا، خامن بڑھاپے میں ہو جاتے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں. ایک دن غصے میں آ کے کہتا ہے خولہ سے، خولہ انت علیہ کا ظہر امی، بس تو آج میرے لیے آج سے میری ماں کی طرح ہے. قسم اٹھا لی انہوں نے. اب وہ رونے لگ گئی. خامد بوڑھا، اس کو میری ضرورت ہے، گھر ہے، بچے ہیں. اور اس زمانے میں اس کو زیار کہتے ہیں عربی زبان میں. اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ حرام ہو جاتی تھی، اور ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوبارہ اسے شادی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس زمانے میں طلاق میں تو ہو جاتی تھی، اس میں نہیں ہوتی تھی. تو بی بی صاحبہ پڑوسن سے چادر مانگ کے لائیں، کپڑا بھی گھر نہیں تھا، اور جا کر کے پڑوسن سے چادر مانگی. چادر مانگ کر کے سرکار کے پاس پہنچ گئی، اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ خامد بوڑھا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، چٹرا ہے، میں تو سمجھتی ہوں نا میرا خامد ہے، اس بڑھاپے میں سے کون سنبھالے گا؟ بچے ہیں، اولاد ہے، میں کہاں جاؤں؟ کہ بی بی ابھی تک میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے. تو اس نے اسی وقت اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ تیرے نبی کے پاس آئی ہوں، اس کے پاس ابھی تک کچھ نہیں ہے، لیکن نازل کر، مسئلہ میرا حل کر. یہ لوگ تھے. تو اللہ نے حل کر دیا. فرمایا نبی سے کہ کہو کہ ماں ماں ہی ہے، بیوی ماں نہیں بن سکتی، ماں وہی ہے جس نے تجھے جنا ہے. لہذا جا کے کفارہ ادا کر اور اپنے گھر میں آرام سے رہو. جاؤ خامد کو بلا لاؤ. سرکار نے فرمایا. تو وہ خامد کو بلا لائی. سرکار نے فرمایا کہ اوز ایسا کر، تو ایک غلام آزاد کر. تو اس نے کہا جی میرے تو پلے شاہ کوئی نہیں ہے. کہا اچھا پھر ایسا کر، تو 2 مہینے کے روزے رکھ. تو یا سب بوڑھا آدمی ہوں، 3 ٹائم اگر میں روٹی اور پانی نہ لوں تو میری آنکھوں کے سامنے دینا چاہ جاتا ہے. کہا اچھا تو پھر ایسا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا.
کہ یا رسول اللہ ہماری دیہڑی گزر جائے تو سبحان اللہ یہ 60 کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو پھر سرکار دو عالم نے فرمایا بی بی عائشہ سے کہ عائشہ اس کو 60 لوگوں کا رزق کھانا دے دو تاکہ یہ اپنا کفارہ ادا کر سکے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بی بی تھی خولہ جس نے عمر کو روک کر کے کہا کہ لوگوں کی دل جوئی کیا کر، یہ تیرے اوپر واجب ہے۔ تو صحابی کے جواب میں اس نے کہا کہ جس کی بات اللہ نے سنی تو میں کیسے نہیں سن سکتا۔ آخری بات کیا ہے؟ فرمایا وعامت المسلمین وعامتہم، سرکار فرماتے ہیں کہ 5ویں چیز جو دین و نصیحت کی ہے وہ عامت المسلمین کے لیے ہے، مثلا کہ جہاں مسلمان کا فائدہ ہو اس کو فائدہ پہنچا۔ یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں جو نبی نے فرمائی ہیں، جہاں مسلمان کا فائدہ ہو مسلمان پہنچا، اور جہاں نادار اور غربا کو پائے ان کی امداد کر، نادار اور غربا پائے ان کی امداد کر، اور ان کے عیوب و نقائص کو بیان نہ کر، ان کی کمزوریوں کو بیان نہ کر۔ اگر تو نے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے کوئی نہیں جانتا تو کیا ضرورت ہے تجھے کہ تو لوگوں کو بتاتا پھرے؟ تیری کی ڈیوٹی نہیں، تو اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان کے عیوب اور نقائص کو بیان نہ کر بلکہ تو اس کی پردہ داری کر۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا تو اللہ قیامت میں تیری پردہ داری کرے گا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے جس کو آج ہم نے سوسائٹی کے اندر ایک ڈرامہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ لوگوں کے عیوب اور نقائص کو اچھالتے ہیں اور اچھائیوں کو دبا جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی پردہ داری کر اور ہر اچھائی میں مدد کر، ہر اچھائی میں مدد کر۔ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، ایک زمانے میں ہم بھی ایک دفتر میں کام کرتے تھے تو ایک دن مجھے ایک صاحب نے بلایا تو کہتا ہے کہ قمر صاحب یہ جو فائل ہے نا اس پہ میں کچھ لکھنے والا ہوں۔ میں نے کہا یہ اللہ خیر کرے، کیا لکھنے والے ہو؟ کہتا ہے یار یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے، تو میں اس کی فائل میں کچھ لکھ رہا ہوں۔ وہ ہوتی ہے نا وہ سالانہ رپورٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ چلو تو نے مجھے بلا لے، تیری مہربانی ہے یار، لیکن خود سوچ ہماری ڈائری بھی تو کسی کے پاس ہے نا، ہماری ڈائری بھی تو کسی کے پاس ہے نا۔ اگر وہ بھی ہمیں لکھ دے کہ یہ بندہ بڑا بھائی ایمان ہے، اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، پھر کیا ہوگا؟ اگر تیری دفتر کی چھوٹی موٹی ناراضگیاں اس کے ساتھ ہیں تو اس کی فائل تو نہ خراب کرنا۔ یہ آپ کو ذاتی واقعہ سنا رہا ہوں میں۔ تو جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کسی مسلمان کی بیک بائٹنگ کرنا برے طریقے سے یہ بہت برا ہے۔ پردہ داری کرو، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہاری پردہ داری کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر جہلاء ہیں تو تعلیم دو، اگر جاہل ہیں تو تعلیم دو، اور دنیا و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ جہلاء کے ساتھ یہ تو ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، لمبا مسئلہ ہے کہ تعلیم کے مسئلے میں ہم واقعی بہت پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جاہل ہیں لیکن مانتے نہیں ہم لوگ، نو 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 نو۔ ابھی کوئی موضوع چھیڑ دو اور وہ جو بندہ سب سے زیادہ خاموش ہوگا وہ سب سے زیادہ بولے گا۔ تعلیم تو ہے نہیں نا، وہ خالی بانڈا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں وہ جب گھڑے مٹی کے ہوتے تھے، اب تو خیر ہر چیزیں بدل گئی ہے، تو ٹھوک بجا کے دیکھتے تھے تو آواز آتی تھی۔ جو بھرا ہوا گھڑا ہوتا ہے اس میں آواز نہیں آتی، کس میں آتی ہے؟ خالی بانڈے میں۔ تو بڑا بولے گا، لیکن اس کے لیے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسے لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کرو تاکہ وہ جہالت سے باہر آ جائیں۔ تو دوستو، بھائیو، عزیزو، یہ الدین و نصیحت ایک حدیث کی کتاب میں ہم نے پڑھی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، چھوٹی سی حدیث تھی
لیکن اس کو نبی پاک نے خود تشریح کی ہے. عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین نصیحہ ان الدین نصیحہ ان الدین نصیحہ. قالوا لمن یا رسول اللہ؟ فرمایا قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وائمۃ المسلمین وعامتہم. سرکار نے فرمایا کہ دین خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے، دین خیر خائی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیر خائی یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کے لیے، کتاب کے لیے، رسول کے لیے، امیر کے لیے اور عام مسلمان کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.